اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو نصف دین قرار دیا، جیسا کہ علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیح الترغیب والترہیب میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ نصف الباقی۔ جب ایک بندہ شادی کرتا ہے تو وہ آدھا دین مکمل کر لیتا ہے، بس اسے چاہیے کہ اپنے نصف دین یعنی باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہے۔ جبکہ ایک دوسری روایت میں حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الباقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نیک اور صالحہ بیوی عطا کر دے، گویا اللہ رب العالمین نے آدھے دین پر اس کی مدد کر دی ہے، اب اسے باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بیوی، پرہیزگار بیوی، متقی بیوی کا تذکرہ کیا ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین نیک اور صالح بیوی عطا کر دے، گویا فقط اعانہ علی شطر دینہ، اللہ رب العالمین نے آدھے دین پر اس کی مدد کر دی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی آدھے دین پر عمل پیرا ہونا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب باقی آدھے دین کے بارے میں اسے اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نیک اور صالحہ بیوی کے ملنے پر انسان کے لیے دینی امور پر عمل کرنا اللہ رب العالمین آسان بنا دیتا ہے، اور نیک اور صالح بیوی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعادت مندی قرار دیا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اربع من السعادہ، چار چیزیں سعادت مندی نیک بختی میں سے ہیں۔ پہلا المرأة الصالحہ والمسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چار چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں۔ پہلا نیک بیوی، صالح بیوی، دوسرا والجار الصالح اور نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی، ایماندار پڑوسی، یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے، اور ساتھ ہی والمرکب الحنی، آرام دہ سواری۔ ان چار چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نیک بیوی کا تذکرہ کیا کہ نیک بیوی ملنا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور نیک بننے کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو کوئی ڈگری لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیک بننے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں بے شمار مقامات پر الگ الگ جگہ الگ الگ طریقے سے اس بات کو وضاحت فرمائی ہے کہ ایک عورت نیک بیوی کیسے بن سکتی ہے، ایک عورت نیک بہن، نیک بیٹی کیسے بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کئی مقامات پر فرمائی ہے۔ میں صرف ایک مقام کی آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں، سورہ احزاب کی۔ اللہ رب العالمین صاف جملے میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، مطلب نیک بیوی کیسے بننا ہے، نیک بیوی بننے کے لیے کرنا کیا ہے، یا نیک خاتون بننے کے لیے، ایماندار خاتون بننے کے لیے معاشرے میں اور اللہ رب العالمین کی نظر میں دیندار بننے کے لیے کرنا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے نبی کی بیٹیوں، اے نبی کی شہزادیوں، غور فرمائیں اہل البیت کہا گیا ہے حدیث میں، اے نبی کی شہزادیوں، اے نبی کی بیٹیوں، تم اپنے آپ کو گھروں کو لازم پکڑو، یعنی گھروں میں استقرار پکڑو۔ ہاں اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے، کوئی کام ہو، کوئی ضرورت ہو جس کی وجہ سے آپ کا گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو گیا ہے،
تو ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو زمانے جاہلیت کی خاتون کی طرح سے بناؤ سنگار کر کے اپنے گھروں سے باہر مت نکلو. نکلنا ہے تو اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے عیا نہیں کرنا ہے. اور واقمنا الصلاۃ، جب گھروں میں رہو تو نماز قائم کرو. وآتینا الزکاۃ، زکات ادا کرو. واطعنا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو. یہ ساری چیزیں کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ اللہ رب العالمین ریزن بھی دیتا ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اے مسلم خواتین، اے نبی کی شہزادیوں، اے ایمان والیوں، اے پاک دامن خاتون، تم اپنے آپ کو گھروں میں مقیم رکھو، اور اگر ضرورت پڑے تو اپنے زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے عیا کرتے ہوئے مت نکلو. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرمانبرداری کرو. یہ ساری باتیں کیوں کہی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تمہیں برائیوں سے، بے حیائیوں سے، فحش چیزوں سے دور رکھے اور تمہیں پاک و صاف کرے. تو اللہ رب العالمین نے ایک اصول بیان کر دیا ہے کہ تم پاک دامن بننا چاہتی ہو تو پھر قرآن مجید کی تلاوت کرو، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ ایک نیک اور صالحہ بیوی یا بیٹی یا عورت بننے کے لیے کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیک بیوی اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. لہذا ہمارا طریقہ کار یہی ہونا چاہیے کہ جب ہم کسی عورت سے نکاح کریں تو اس چیز کو مد نظر رکھیں. یا اسی طرح سے جب آپ اپنی بیٹی کا نکاح کریں تو لڑکے کے لیے بھی یہی چیز ضروری ہے کہ آپ دیندار لڑکا دیکھیں کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں. آگے انشاءاللہ بات آئے گی. میں عرض کر رہا تھا کہ نیک بیوی بننا اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور نکاح کے بے شمار فوائد ہیں. سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ سکون اور اطمینان نصیب ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ رب العالمین ہی نے ایک جان سے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی سے تمہارا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو. ایسا نہیں ہوا کہ مرد کے سکون کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کے جنس کو چھوڑ کر کوئی اور جنس اختیار کی. نہیں، بلکہ انسانوں کے جنس سے ہی اللہ رب العالمین نے جوڑے کو پیدا کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبب الی من دنیاکم ثلاث، کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں. پہلا الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں بہت عزیز اور محبوب ہیں، خوشبو، عورت، اور جبکہ میری حالت یہ ہے کہ نماز میں میرے دل کا سکون بنایا گیا ہے. غور فرمائیں، دنیا کی چیزیں ذکر کی جا رہی ہیں. ایک بات یاد رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول، کسی بھی فعل، کسی بھی عمل پر ہمیں ذرہ برابر سندیہ کرنے یا پھر ناگواری کا اظہار کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا ہے. اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل، کسی کام، کسی عمل، کسی بات، کسی قول اور کسی بھی حکم کے بارے میں ذرہ برابر ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، صرف ناگواری کی ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسا کیسے ہو گیا، صرف اتنا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، ایسا آدمی مومن ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے. اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ قرآن مجید اٹھائیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ تیرے رب کی قسم کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اے نبی وہ آپ کو اپنے ہر معاملے میں اپنا قاضی نہ بنا لے، اپنا فیصل نہ بنا لے، اپنا حاکم نہ بنا لے، اور پھر آپ جو فیصلہ ان کے درمیان کر دیں اس کے بارے میں ذرہ برابر اپنے نفس کے اندر، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اس لیے بات میں کر رہا ہوں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم دیا ہے، کوئی عمل کیا ہے، کسی بات کو کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارا معاملہ کیا ہے؟
وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، اس پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہوگا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر فعل رب العالمین کی جانب سے ہوتا ہے، من جانب اللہ ہوا کرتا ہے۔ تم عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں عزیز اور محبوب ہیں، خوشبو، عورت، پھر اللہ یہ فرماتے ہیں جبکہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے۔ غور فرمائیں، حقیقی سکون اور حقیقی اطمینان انسان کو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی ہے، کوئی بھی چیز نہیں دے سکتی ہے۔ اگر انسان کو اطمینان چاہیے، سکون قلب چاہیے، تو اسے اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہونا پڑے گا، اس سے پہلے نہیں مل سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب، کہ حقیقی سکون، دلوں کا اطمینان اللہ رب العالمین کے ذکر سے آتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے سامنے رجوع ہوتے ہیں، یہ لوگ حقیقی معنوں میں سکون پاتے ہیں۔ اور جب نماز کی بات کی جائے، نماز میں یہ تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگی جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا، فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرا دل کا چین اور سکون اگر کسی چیز میں ہے تو اللہ رب العالمین نے نماز کے اندر بنا دی ہے۔ آج ہم نماز کو ہلکے میں لیتے ہیں، جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اصل سکون تو ہمیں نماز سے ملتا ہے۔ ہم دنیا کا سکون پانے کے لیے صبح اٹھتے ہیں، پورا دن دوڑ دھوپ کرتے ہیں، 11-12 بج جاتا ہے، 3 سے 4 گھنٹہ سوتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر وہی روٹین چالو، لیکن سکون نہیں مل پاتا ہے، سکون میسر نہیں ہوتا ہے، کام کاج کی دوڑ دھوپ لگی رہتی ہے۔ یہاں پر آپ کو سکون کی بات بتائی جا رہی ہے، سکون چاہتے ہو تو رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا، اطمینان مل جائے گا، آپ کو حقیقی سکون آپ کو میسر ہو جائے گا۔ تمہارے سے کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 چیزوں میں، ایک تو عورت، خوشبو، اور تیسرا کیا ہے؟ نماز۔ نماز میں دلوں کا سکون ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کو بہت ہی غور سے اپنے ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو ایک طرف سے سن رہے ہیں اور دوسری طرف سے نکال دے رہے ہیں۔ محترم ساتھیو، نکاح یہ نسل انسانی کی بقا ہے، نسل انسانی کے لیے نکاح ہی ممکن ہے، نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے یہ نسل انسانی کی بقا نہیں ہو سکتی ہے۔ نسل کو بچانے کے لیے نکاح شرط ہے۔ اگر انسان کوئی اور ذریعہ اختیار کرتا ہے اپنی نسل کو اس دنیا میں لانے کے لیے تو پھر وہ حرام کاری ہوگی اور ایسا آدمی جہنم میں جائے گا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک عورت ملی ہے جو بڑے حسب و نسب والی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی ہے، بچہ جننے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے، کیا میں اس سے نکاح کر لوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دے کہ نہیں۔ دوسرے دن پھر آتا ہے، دوسرے دن پھر سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی دوسرے دن بھی منع کر دیتے ہیں، تیسرے دن پھر آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں تزوجوا الودود الولود فإنی مکاتب بکم الامم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم زیادہ محبت کرنے والی اور بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے نکاح کرو، اس لیے کہ میں تمہارے ذریعے سے پہلی امتوں پر اپنی امت کی کثرت ثابت کرنے والا ہوں۔ یاد رکھیں، آج ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ 1 سے 2 بچے بس، ہمیں بچہ نہیں چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اب آپ ہر سال بچے پیدا کریں، میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ ایک عورت جب تک اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے اس کی جسمانی کیفیت الگ ہوتی ہے، لیکن جب کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے
پھر وہ عورت پہلے جیسی حالت میں نہیں رہتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ عورت پہلے جیسے بہت ساری چیزوں میں کمزور ہو جاتی ہے، اس لیے عورت کی جسم کو دیکھ کر، عورت کی حالت کو دیکھ کر اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ صرف اس ناطے کہ اولاد آئے گی، کہاں سے کھلاؤں گا، کہاں سے پلاؤں گا، کہاں سے پڑھائی کروں، کہاں سے کیا، اس ڈر سے آپ اگر نسل کشی کرتے ہیں تو آپ اللہ رب العالمین کا مجرم قرار پائیں گے۔ ہاں، اگر کوئی میڈیکل ایشوز ہے، ڈاکٹر نے ایسی باتیں بیان کر دی ہیں کہ اگر ایسی کوئی چیز پیش آتی ہے، اگر پریگننسی ہوتی ہے، پھر ماں اور بیٹی کا جان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا، ایسی کوئی میڈیکل ایشوز اور معتبر ڈاکٹر بتا دے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں دوسرے ذرائع ہیں بچے روکنے کے، لیکن یہ قطعاً جائز نہیں ہے کہ آپ سرجری کے ذریعے سے یا میڈیسن کے ذریعے سے اپنے بچے کو گرا دیں یا بچہ روک دیں۔ اس طرح سے آپ اور ایک چیز یاد رکھیں، اگر عورت کی رحم میں کوئی بچہ ٹھہر جاتا ہے، چاہے وہ 1 ہفتے کا ہو، 1 مہینے کا ہو، کتنے بھی دن کا ہو، آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس بچے کو، بچہ پل گیا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیجیے، ورنہ ایک جان کو مارنے کا گناہ آپ کے سر پہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کل قیامت کے روز کتنے ہی ایسے زندہ درگور کی بچیاں آئیں گی جو اپنے باپ سے لپٹی ہوں گی اور سوال کریں گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں تم نے مجھے قتل کیا۔ اس لیے ماں کے پیٹ میں بچے کو مارنا یہ قتل کے برابر، بلکہ یہ قتل ہے، اور کل قیامت کے روز آپ رب العالمین کے بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی اور آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر کوئی میڈیکل ایشوز ہے تو آپ بچے کو روک سکتے ہیں، دوسرے ذرائع آج تو موجود ہو گئے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اس خدشے سے کہ کہاں سے کھلائیں گے، کہاں سے پلائیں گے، کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کریں گے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ بچہ روکتے ہیں، تو یاد رکھنا رب العالمین کے آپ مجرم قرار پائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی مخالفت بھی ہوگی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ، جب زیادہ بچے ہوں گے تو میری امت میں زیادہ لوگ ہوں گے اور میں دوسری امتوں پر اپنی امت کی اکثریت ثابت کروں گا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ نکاح کرنے والے مرد و عورت کے مد نظر ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ بچہ پیدا کریں گے اور اس امت یعنی امت محمدیہ میں تعداد کے اضافے کا سبب بنیں گے۔ اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اگر آپ کی اولاد ہے اور آپ اپنی وفات کے وقت نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں، تو یاد رکھنا آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب لکھا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم، جب کوئی ابن آدم وفات پاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس کے سارے اعمال کو روک دیا جاتا ہے الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے، سب ختم۔ 3 چیزیں، صدقہ جاریہ ہو گیا، یا او علم ينتفع بھی، ایسا علم جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو، اور تیسرا ولد صالح يدعو له، نیک اور صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعائیں مغفرت کرے۔ اگر آپ کی اولاد ہے، آپ مرنے کے بعد اپنے مرتے وقت اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ نیک ہے تو وہ آپ کے لیے اگر دعائیں خیر کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی آپ کے کھاتے میں ثواب اور اجر لکھا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کی موجودگی میں، آپ کے پاس زیادہ اولاد ہے، آپ کی موجودگی میں آپ کے بچے 2 یا 3 وفات پا جاتے ہیں، تو یاد رکھنا جو وفات پاتے ہیں آپ کی موجودگی میں، آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس مسلمان آدمی کے 3 بچے بلوغت کو پہنچنے سے پہلے وفات پا جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ کے پاس جب زیادہ اولاد ہوگی تب تو آپ 3 اولاد آپ کی وفات پائے گی، آپ 1 اور 2 پہ بس کر دے رہے۔ اور ہم نے ایسے بھی واقعات کو دیکھا ہے کہ 2 بچے ہوئے، ایک بیٹا بیٹی ہو گیا، یا 1 2 بیٹا 1 بیٹی ہو گیا، کہا بس بند، اور
ایسی دبا کر لیتے ہیں کہ دوبارہ کبھی چاہ کر بھی نہیں ہو سکتا ہے، اور ان بیٹوں میں سے دونوں بیٹے وفات پا گئے۔ اب کیا کریں؟ ڈاکٹر کے ذریعے سے، میڈیسن کے ذریعے سے، سرجری کے ذریعے سے آپ نے نسل کشی کرا لی کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے آپ، اور آپ کو دونوں بچے وفات پا گئے، اب کیا کرو گے؟ کہاں سے لاؤ گے؟ پھر وہی مارے پھرو گے، کیونکہ موت اور حیات تو رب العالمین کا۔ آپ مجھے سوچ کر عجیب لگتا ہے کہ جن کے وجہ سے آپ اپنے بچے کو روک رہے ہیں، وہی بچے جو آپ کے سامنے نہیں رہیں گے، پھر کہاں سے لاؤ گے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اگر آپ کی موجودگی میں آپ کے بچے وفات پاتے ہیں تو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے بات میں فرمایا کہ ایما امرأۃ مات لها من الولد ثلاث كانوا لها حجابا من النار وقال امرأۃ واثنان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واثنان۔ اللہ نے فرمایا کہ جس عورت کے 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ تینوں بچے اس کے لیے جہنم سے پردہ بن جاتے، آڑ بن جاتے ہیں۔ ایک عورت نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے 2 بچے، آپ نے فرمایا 2 بچے والی بھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اولاد ہے، آپ وفات پاتے ہیں، آپ کی اولاد موجود ہے، آپ کے حق میں دعا کر رہی ہے تو مغفرت، اور اگر آپ کی موجودگی میں آپ کی اولاد وفات پا جاتی ہے تو بھی آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ اس لیے نسل کشی انسان پہ جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز یہ بیان کرنا ہے کہ آدمی کو نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معاشر الشباب، صحیح مسلم کی روایت ہے، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو آدمی شادی کرنے کی طاقت و قوت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے، اس لیے کہ شادی کرنے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور جو آدمی اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا ہے فعلیہ بالصوم فإن له وجاء، اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ ان تمام چیزوں کے لیے ڈھال ہے، یعنی نظر کی حفاظت کے لیے اور شرمگاہ کی حفاظت کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ الباء کی تفسیر جب میں نے دیکھا تو اکثر محدثین کا ذکر یہی ہے کہ اس کے اندر شادی کرنے کی جو قوت و طاقت ہونی چاہیے وہ موجود ہو، کیونکہ اس سلسلے میں اگر آدمی خزانہ، دولت، مالداری دیکھتا ہے تو پھر وہ جو روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آپ کے لیے پیش کرتے ہیں نکاح کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں۔ پھر ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی مرض کیا ہے؟ کہ جاؤ دیکھو کچھ ہو گھر پہ جاتے کچھ نہیں ہوتا ہے، ایک تنکا بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تمہیں کیا کچھ یاد ہے قرآن کی صورتوں میں سے؟ تو کہتے ہیں ہاں مجھے فلاں صورت یاد ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری صورتیں تمہارے لیے حق مہار ہیں۔ اس لیے یہ چیز بھی دیکھنی ہے کہ آدمی کے اندر وہ چیز وہ کہتے سے بھی پائی جاتی کہ نہیں پائی جاتی ہے، مالداری۔ لیکن ایک چیز ہے، پھر بھی بات میں کہوں گا کہ اپنے اوپر اگر کوئی نوجوان شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنے دم پر، اپنے اوپر، اپنے کیفیت کو دیکھ کر وہ شادی کے لیے، نہیں ہم کسی اور کے اوپر تھوپ کر شادی کریں گے، یہ چیز تو نہیں ہے۔ یہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ آپ کسی کے ذریعے سے شادی کریں، یعنی باپ کے اوپر تھوپ دے، بھائی کے اوپر تھوپ دے کہ میرا بھائی میرا پورا خرچ اٹھائے گا، میرا باپ میرا پورا خرچ اٹھائے گا، نہیں۔ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ غریبی امیری بات تو وہ آدمی خود کوشش کرتا ہے، خود تگودو کرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے خود دنیا میں بھاگو دوڑ کرتا ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مطلب یہ ہے جب استطاعت آ جائے تاخیر نہیں کرے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ نظر کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت، یعنی انسان بدکاری سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے نکاح کو رواج دیجیے۔ آج جو نکاح میں تاخیر ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہی ہے کہ ہم نکاح کرنے کے لیے دنیا داری دیکھتے ہیں، دینداری کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ مرض گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جس عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اب اس میں ایک چیز سمجھیں کہ یہ مسلم کے لیے ہے۔ اگر ایک مسلمان عورت ہے
اور مسلمان عورت کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کا ولی. ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا اپنا باپ. باپ نہیں ہے اس کا اپنا دادا. دادا نہیں ہے چاچا، بیٹا، بھائی، یہ اس کے ولی ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے پھر مسلمانوں کا امیر، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، یا کسی اور جگہ کا ہو جو اس کا قاضی ہو، وہ اس کی طرف سے ولی ہوگا. اپنے سے نکاح وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی نیو مسلم ہے تو وہ اپنا ولی کہاں سے لائے؟ کیونکہ اگر پہلی چیز تو یہ، اگر کوئی عورت شادی کرتے کسی مسلمان سے، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرے گی نکاح کا کوئی تصور ہی نہیں. اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کر بھی لیتا ہے، شریعت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن اس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، اس نکاح کا کوئی بھی تصور نہیں اسلام میں. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں صاف فرما دیا ہے کہ تم کسی مشرکہ عورت سے شادی نہ کرو حتی یؤمن، یہاں تک وہ ایمان لے آئے. پہلی چیز. اب جب وہ اسلام قبول کر لی ہے، اس کی طرف سے ولی کون ہوگا؟ اس کی طرف سے ولی پھر وہی کہ آدمی دیکھے گا کیا مسلمان کا کوئی قاضی امیر ہے کہ اگر ہے اس کے پاس جائے گا، فلاں لڑکی ہے اور نیو مسلم ہے، اسلام قبول کیے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا. اگر وہ وقت پر میسر نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ایسا آدمی، کیونکہ میں نے بہت تفصیل سے پڑھا تو اس میں جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ایسا آدمی اس کا ولی بنے جس کی رائے، جس کی بات اگر وہ بیان کرے کہ ہاں فلاں نے فلاں سے نکاح کیا تو اس کی بات کی اہمیت ہو. آپ کسی ایسے آدمی کو بنا دو کہ اس نے نکاح کیا، آدمی جھوٹا ہے، پتہ نہیں صحیح کہ نہیں، لیکن ایسے آدمی کو اپنا ولی بنایا جائے اگر وہ گواہی دے کہ ہاں اس کا ولی میں بنا تھا اور اس نے فلاں سے نکاح کیا تھا، لیکن مسلم ہونا چاہیے، وہ ولی مسلم ہونا چاہیے. کیونکہ غیر مسلم کسی بھی لڑکی کا، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اس کا ولی نہیں بن سکتا ہے. تو مسلم ولی ہو اور ایسا ولی ہو جس کی بات کی اہمیت ہو معاشرے میں، وہ اگر ولی بنتا ہے پھر اس کے لیے جائز ہے. لیکن ولی ضروری ہے، بغیر ولی کی نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اللہ رب العالمین سے بارے ہم تمام لوگ ان باتوں کو سمجھنے توفیق عطا فرمائے. آمین.